ایک حدیث میں ہے کہ جب میدان معاشر قائم ہوگی، اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ حساب کرے گا، اللہ رب العالمین علماء کو خطاب کریں گے، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، میں نے دنیا میں علم اس لیے نہیں تمہیں عطا کیا تھا کہ آج قیامت کے دن تمہیں شرمندہ کر دوں، آج تمہیں تکلیف دوں، نہیں، اللہ رب العالمین علماء سے کہے گا، اے علماء کی جماعت، تم سب مغفورین ہو، میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے تو معافی کا اعلان کر دیا ہے علماء کے بارے میں، لیکن ہمارا معاشرہ علماء کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جی مولوی نے ایسا کیا، جی مولوی نے ایسا کیا، کسی ایک مولوی نے کوئی کمزور کام کیا ہو، اس کی وجہ سے پورے علماء کے خلاف یہ ایک طوفانی بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کے معاشرے پہ، عام لوگوں پہ اتنی فضیلت ہے جیسے چودھویں کی رات کی چاند کے دیگر ستاروں پہ۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان فضل العالم، عالم کی فضیلت ایسا ہے تمہارے جیسے میری فضیلت، رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تمہیں سے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ ان فضل العالم کفضلی علی ادناکم، اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی فضیلت عام لوگوں پہ ایسا ہے جیسے میری فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا عام لوگوں میں تمہیں سے ادنا آدمی پر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں علماء اور وہ مقامات، وہ ادارے جہاں عالم دین تیار ہوتے ہیں، ہمارے اس سے کیا رویہ ہے؟ ابھی حال ہی قریب میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا شیخ ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ظالموں نے، ہمارے حکمران دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی نامعلوم، یہ جو نامعلوم ہے نا، یہ سب کو اب معلوم ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ یہ نامعلوم کون ہے۔ تمہاری اس ایجنسیاں اتنے تیز ہے کہ بغیر لائسنس کے ایک پسٹل آدمی بازار میں نہیں رکھ سکتا ہے، تو تمہارے عام سر عام دن دہاڑے مسلح لوگ آتے ہیں اور گاڑی میں ایک چوک اور چوراہے پہ ایک عالم دین کو شہید کر دیتا ہے، ایک عالم دین کے خون بہا دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نامعلوم۔ اچھا نامعلوم آسمان پہ جا کے گئے یا زمین کے اندر گھس گئے؟ زمین نے منہ کھول دیا، یہ زمین کے اندر گھس گئے، کہاں چلے گئے؟ اس لیے عام لوگوں کے تاثر یہ ہے کہ جی یہ جو نامعلوم ہے یہ معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے، لیکن اپنی موت، اپنے خوف کی وجہ سے ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں یہ علم جو ہے اللہ رب العالمین نے رسول پاک علیہ السلام، علماء کے پاس نبی کا علم ہے، وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے، اور ان علوم کے مراکز مدارس ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرْ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ، ایک پورا قبیلہ، ایک پوری قوم تباہ ہو جاوے، کوئی آدمی پوری قوم کو تغب و تیغ کر دے، قتل کر دے، اتنا اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا جرم نہیں ہے جیسے ایک عالم دین کو کوئی ناحق شہید کر دیتا ہے، ایک عالم دین کے خون کو بہا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے موت العالم موت العالم، ایک پورے عالم کی موت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ایک عالم کی موت ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام کے ٹارگٹ میں، علماء کرام کے شہادت میں جو لوگ ملوث ہے، پروردگار جمعے کا دن ہے، ان کو ایسے عبرتناک سزا عطا فرمائے کہ سب لوگوں کو پتہ چلے یہ وہ عالم کے خون کی سزا ہے۔ کوئی بھی علماء کے قتل میں شریک ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے عبرتناک سزا عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے علماء ہے کون؟ یہ رسول کے جانشین ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تم رسول کے جانشین کے خون بہاتے ہو اور پھر آپ آرام سے بیٹھ جاؤ گے۔
ایک آدمی کسی کے جانور کو قتل کر دیتا ہے، گولی مارتا ہے، بے ادبی معاف، مسجد میں ہو، اگر ایک آدمی تمہارے کتے کو گولی مارتا ہے تو وہ آدمی آزاد پھر گھومے گا؟ آدمی وہ انتقام سے، بدلے سے بچے گا؟ تم اللہ کے نبی کے وارث، اللہ کے نبی کے جانشین کو قتل کرتے ہو اور پھر آرام سے بیٹھو گے؟ خدا کی قسم اللہ رب العالمین ایسی عبرتناک سزا عطا کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ اور عالم ہے کون؟ افسوس یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ عوام اور علماء کو آپس میں دراڑ پیدا کرے، نفرت پیدا کر دے۔ یہ شیطان کی پہلی محنت ہے، پہلی محنت ہے۔ کیوں؟ شیطان کو معلوم ہے کہ عالم یہ عامت الناس، عام مسلمانوں کی دین کی ترقی، دین چاہتا ہے۔ علماء اکرام یہ انبیاء کے کام کرتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر سے شیطان کو نفرت ہے، اسی طرح پیغمبر کے جانشین سے بھی شیطان کو نفرت ہے، اور شیطان کہتے ہیں کہ عوام اور علماء کے درمیان نفرت پیدا کرے۔ اچھا، جب نفرت پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عالم کی حیثیت نہیں رہے گی۔